احتشام صاحب آپ سے یہی سوال کہ ہم روزانہ بات تو کر رہے ہیں، حملے پھر بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان میں یہ جو مسافر بس ہیں یا دوسرے صوبوں سے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب اس کا مستقل علاج کیا اور کس حد تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو کوششیں ہیں وہ وہاں پر تسلی بخش ہیں؟ دیکھیں آمنہ، میرا خیال ہے کوششیں تو جتنی بھی کی جائیں وہ اتنی تسلی بخش نہیں ہوں گی، کیونکہ جس طرح کا مانسٹر کا سامنا دہشت گردی کا ہمیں ہے اور ہندوستان کی انوالومنٹ جتنی بڑے واضح طور پہ سامنے آ چکی ہے، پھر آپ نے کے پی میں بلوچستان میں جس طریقے سے علیحدگی پسند انسرجنسی میں انوالو لوگ جو ہیں ان کی تعداد بڑی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے میرا خیال لمحہ فکری ہے کہ جہاں حکومتی سطح پہ سیکیورٹی کے محاذ پہ جتنی پاکستان کی افواج اور دوسرے ادارے قربانیاں دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی سوالات جس کا ذکر آپ بھی کر رہی ہیں اور ساری دنیا بھی کر رہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے 20 پوائنٹ میں سے ابھی 7-8 پوائنٹ رہتے ہیں جن میں آپ نے دیکھا تھا سلیبس چینج کرنا تھا، وہاں پہ جہادی تنظیموں کے بارے میں جو نیا ایک جس کو کہتے ہیں سلیبس آنا تھا، پھر مدارس کی ریفارمز ہونی تھی وہ ہو نہیں پا رہی. اور دوسرا یہ کہ بلوچستان میں تو آمنہ جو آپ بتا رہی ہیں 50% سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ سطح غربت سے نیچے لوگ رہ رہے ہیں، بے روزگاری کی انتہا ہے، پڑھائی لکھائی بالکل نہیں ہے، ہیلتھ کا کوئی نظام نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ وہ چیزیں ہیں، اگرچہ اس میں دیکھ لیں کہ اوور دا ایئرز آپ دیکھ لیں 18ویں ترمیم اور پھر NFC ایوارڈ کے ذریعے کئی گنا زیادہ اضافہ کر کے جو ہے نا وہ پیسہ دیا گیا بلوچستان کو، لیکن وہاں کرپشن بھی ہے، پولیٹیکل لوگ بھی اس میں انوالو ہیں، پیسہ جہاں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگ رہا. اب دیکھیں نا اب جس انداز سے سیکورٹی اداروں کی آرم فورسز کے لوگوں کی مشکلات اپنی جگہ پہ ہیں، جو سیاسی لوگوں کا رول ہے نا میں وہ نہیں ان کو دیکھ رہا. بلوچستان اسمبلی کے MPA دیکھ لیں، ایک زمانے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 65 کے 65 سوائے ایک آدمی کے سردار رند ہوتے تھے، باقی سارے جو ہے نا وہ کیبنٹ کے وزیر تھے. سارے کیبنٹ کے وزیر بن کے مال بناتے ہیں، پیسے بناتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن when it comes to providing any relief to the public وہاں پہ ہمیں کوئی ان کی سپورٹ نظر نہیں آتی. ایک اور چیز جن محرومیوں کا بھی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس چیز کو دفاع بھی کرتے ہیں، بہت سے اینالسٹ بھی اپنا تجزیہ یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈائریکٹلی آپ صرف کائنیٹک جو ایکشن ہے اسی سے معاملات دیکھے جا سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے وہ نتائج نکل سکتے ہیں دیر پا؟ لیکن کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں میرا خیال ہے آپریشن جو ہے نا آمنہ جاری رکھنے پڑیں گے. اور یہ نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا واضح طور پہ جو ٹرینڈ سمجھ میں آیا نا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پبلک پڑھے لکھے لوگوں کو انوالو کیا جا رہا ہے، ادھر سے یونیورسٹی میں لوگ یعنی پنجاب کی مختلف یونیورسٹیوں سے لوگ پڑھ کے آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ BLM میں شامل ہو رہے ہیں، دوسرے اداروں میں شامل ہو رہے ہیں. اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو جابز دیے جائیں، ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ باقی جگہوں پہ جائیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں اپنی پڑھائی کا. لیکن اس کے برعکس کیونکہ انسینٹو بہت زیادہ ہے، پیسہ اتنا زیادہ ہے، ہندوستان جتنا پیسہ وہاں پہ لگا رہا ہے معذرت کے ساتھ، جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور را اور موساد اور اس کے بعد بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ آپ نے کیا، شکر ہے کہ ایران کی سائڈ سے کچھ ایک جانب ہم انسینٹو زیادہ دیکھتے ہیں، یہ چیزیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.